اوکے، تو امام شافعی ادھر آ گئے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا. امام شافعی کے پاس، امام شافعی امام مالک کے پاس 4 سال پڑھتے رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی امام مالک کے ساتھ ڈائریکٹ پڑھنا. اس وقت کے خلیفہ نے، جس کی آج کل کے 50 ملکوں میں حکومت تھی، انہوں نے امام مالک کو ریکویسٹ کی تھی کہ، لیکن وہ خلیفہ بغداد میں بیٹھتے تھے، امام مالک مدینہ بیٹھتے. امام مالک کبھی مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے سوائے ایک دفعہ حج کرنے کے. وہ کہتے تھے میں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ مجھے خواہش ہے، میری موت مدینہ میں ہے، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا. تو امام مالک واحد امام ہیں جن کے پاس علم چل کے آیا ہے، یہ علم لینے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ اس طرح کر لیتے. ٹھیک، باقی سارے لوگ بصرہ، کوفہ، دمشق، مکہ، مدینہ، ہر جگہ پہ جا کے مختلف عالموں سے، ٹیچر سے سیکھ کے آتے تھے، اور اس میں 10-15 سال اور 20-25 سال بھی لگتے تھے. تب جا کے ایک بندہ محدث بنتا تھا. محدث اس کو کہتے تھے جس کو کم از کم 6 لاکھ احادیث زبانی یاد ہوں اور حدیث کا علم بھی یاد ہو، اس کو کہتے تھے محدث. پہلے ہوتا تھا مسند، پھر ہوتا تھا حافظ، پھر ہوتا تھا محدث، پھر آخری درجہ جو ہوتا تھا حجت، پھر حاکم، اور آخری درجہ ہوتا تھا امیر المؤمنین فی الحدیث. ایسا بندہ جس کو زمانے کا، حدیث کا سارا علم اللہ نے کھول دیا ہو، اس کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث. ان میں ہے امام بخاری اور انہی میں ہے امام مالک، اور کئی لوگ ہیں، یحییٰ بن معین ہیں امام بخاری کے استاد. تو امام مالک محدث تھے. ٹھیک ہے، اب یہ ان کے پاس بچہ 4 سال رہا. کون؟ محمد بن ادریس. اور 4 سال میں اس نے کتنا علم سیکھا ہوگا. وقت کے بادشاہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ امام مالک ہمیں پڑھائیں. امام مالک نے کہا نہیں، میں مدینے سے نہیں جاؤں گا، آپ نے پڑھنا ہی کیا مدینے. تو پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون الرشید کو، مامون الرشید امام مالک سے پڑھا ہے. تو بادشاہ کو بھی ان کی قدر اسی طرح ہی ہوتی تھی. تو 4 سال کے بعد انہوں نے، اب اماں جان نے ادھر سے بھیجے. اب سوچے ماں کی قربانی، وہ اکیلی مکہ میں رہ رہی ہے اور پتہ ہے کہ بچے کو علم کے لیے بھیجا ہوا، تو میں بھی کوئی رابطے نہیں. 4 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں فقہ کی بھی کچھ چیزیں سیکھوں. اب لیکن فقہ میں تو سب سے بڑا بندہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ. اور وہ تو فوت ہو چکے ہیں. وہ تو اسی سال فوت ہو گئے تھے جس سال یہ پیدا ہوئے. تو ان کی اب عمر ہو گئی ہے 13 اور 4 17 سال. تو انہوں نے اپنے استاد سے مشورہ کیا کہ میں ماں سے ملنے کا بھی دل کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا علم مجھے مل جائے. تو وہ کوفہ میں رہتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ ماں نے تمہیں، آپ کو علم کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ علم کے لیے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ ماں کے پاس جائیں. پھر یہ علم حاصل کرنے کے لیے امام محمد کے پاس گئے، محمد بن حسن الشیبانی. امام ابو حنیفہ کے 3 بڑے شاگرد ہیں اور بہت بڑے ہیں. اپنی شخصیت میں اتنی بڑی شخصیات پیدا کرنا بعد زمانے نے نہیں پیدا کی. امام محمد اتنے بڑے بندے ہیں کہ ان کے فوت ہونے کے بعد کسی کے خواب میں آئے تھے، کسی امام کے خواب میں. تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو امام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ دیکھیں امام، آپ کو ہم نے اتنا علم دیا تھا، اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ آپ کو پھر ہم دوزخ میں بھیج دیں، جاؤ جائیں. امام محمد کے نام پہ سنٹرل ایشیا میں ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے محمدیہ قبرستان. تو وہاں پہ یہ شرط ہوتی تھی کسی کو دفن کرنے کے لیے کہ وہاں پہ صرف وہ بندہ دفن کیا جائے گا جس کا علم امام محمد کے برابر ہوگا. اور اس کے لیے کوئی 200 بندے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ جو بندہ دفن ہونا ہے اس کا علم امام محمد کے برابر ہے کہ نہیں. تو امام محمد علم کی ایک سٹینڈرڈ مانے جاتے تھے کہ ان کے برابر کون ہے. تو بہت ایک بڑے بندے ہیں، آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا کہ ہماری کتابوں میں ان کا نام ہے نہیں. تو ان کا بارے میں خیر امت اسکالر نے ڈیسائیڈ کیا کہ آدھوں نے کہا یہ امام محمد کے برابر ہے، آدھوں نے کہا یہ امام محمد کے برابر نہیں ہے. تو ان کی سر قبرستان میں اور باہر ہے کہ نہیں پورا قبرستان محمد یہ قبرستان کا نام. تو امام محمد اب بہت بڑے بندے ہیں، اور امام محمد بھی امام مالک سے پڑھنے آتے تھے.
لیکن فقہ میں جو ہم تک حنفی علم پہنچا ہے نا، یہ امام ابو حنیفہ سے نہیں پہنچا. امام ابو حنیفہ کا سارا علم امام محمد نے کچھ کتابوں میں لکھا، وہاں سے لکھا. تو امام ابو یوسف ان کے تھے، اور تیسرے ان کے شاگرد بہت بڑے تھے امام زفر. تو امام محمد کے پاس یہ علم لینے چلے گئے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب جس دن یہ پہنچے ہیں نا، تو یہ مسجد میں تھے، تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی نماز میں تھوڑی سی تصحیح کرنے والی ہے. تو اکیلے تھے، بندہ نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے نماز پڑھ لی، جب آدمی تو چل کر کہ میں آپ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کریں، میں آپ کی نماز کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہوں. پھر مائنڈ کر لیتے جیسے لوگ کہتے ہیں میری نماز پہ آپ کیا بات کریں گے، میں تو امام محمد اور امام یوسف کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے آج تک مجھے کچھ نہیں کہا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے پڑھانا ہے، نواں آیا شہر کے اندر. تو بیٹھ کے خاموشی سے اتنی دیر میں ان کی جو ہو رہی تھی تھوڑی سی ٹاک، تو امام محمد آ گئے اندر. امام محمد نے سن لیا کہ نا کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. تو امام محمد نے کہا یہ بچہ کیا کہتے ہیں، لوگ میری نماز پہ اعتراض کر رہے ہیں. میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کو یوسف کے پیچھے پڑھتا ہوں. زمانہ آتا ہے جہاں پہ علم سیکھنے انسان سے کام آیا ہے. تو اس نے کہا بلائیں. امام محمد نے کہا کہ آپ ان کو بلائیں. تو انہیں بلانے کے لیے چلے گئے. تو جب بلانے کے لیے گئے تو امام شافعی جو تھے وہ تو تھوڑے سے تھکے ہوئے بھی تھے، تپے ہوئے بھی تھے. ابھی بھی اس سے تھوڑی سی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آپ سے انہوں نے کچھ پوچھنا ہے. کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہے نا. تو پھر علم والا کنویں کے پاس آئے گا پیاسا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جائے گا. وہ جو آپ کے امام انہوں نے بھیجے کوئی سے کوئی پوچھنا ہے پوچھ، میں پوچھ جاؤں. امام محمد تو بہت ہی بڑے بندے تھے. آ گئے، انہوں نے کہا بچے آپ کہاں سے آئے؟ کہیں یہاں سے. تو کیا اس کی نام نہیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا بات. انہوں نے کہا کہ بچے تو تھوڑے ٹیسٹ لینے ہیں کہ کیوں بیٹا کلیم پہ کرتا ہے. انہوں نے کہا بتائیں آپ نماز میں کیسے انٹر ہوتے ہیں، آپ نماز میں کیسے داخل ہوتے ہیں. امام مالک کے پاس جس بندے نے پڑھا ہوا، اس نے کہا میں تو 2 فرائض اور 1 سنت سے نماز میں داخل ہوتا ہوں. اور یہ جواب کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس طرح امام محمد کو اسٹریٹ فوراً جواب دے. امام محمد کو پتہ چل گیا کہ بندے کا جواب ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ڈیٹیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 فرائض اور یہ 1 سنت جو ہے اس طرح میں نماز میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں اس شہر میں. تو چلے گئے. رات کو سوتے ہوئے انہیں ایک کتاب دی، کتاب الاوسط. اور وہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تھی جو ان کے استاد نے لکھی. چلے گئے، سو گئے. اب امام شافعی سے علم کا مطلب ان کو جتنا کریز تھا، انہیں ساری رات سوتے ہوئے وہ کتاب ساری انہوں نے حفظ کری، پڑھ کر اس کو یاد کر. صبح اسی طرح ہوا جو امام مالک کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا فیصلہ کروانے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں؟ کہتے ہیں آپ کا فیصلہ آپ کے استاد کے فیصلے کے مطابق ہے. انہوں نے کہا آپ میرے استاد سے تو نہیں پڑھے. کہتے ہیں جو رات کو آپ نے کتاب دی تھی اس کا کوئی بھی چیز مجھ سے آپ پوچھ سکتا ہے، میں نے ساری زبان یاد کری. اور اس میں امام ابو حنیفہ نے، آپ کے استاد نے، اس موقع پہ اس مسئلے پہ یہ فرمایا. امام حیران رہے اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں ہیں. تو امام شافعی نے جس طرح امام مالک کو پہلے ہی دن بولڈ کر دیا تھا، انہوں نے امام محمد کو پہلے ہی دن بولڈ کر دیا. لیکن پھر ظاہر ہے کورس امام محمد بہت ہی بڑے بندے تھے. پھر امام محمد کے پاس تو 3 سال رہے ہیں سیکھنے کے لیے. تو کتنے سال ہو گئے؟ 7 years. 7 سال کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، کیونکہ ایک لیول آ جاتا نا علم کا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کافی سیکھ لیا ہے. وہ اپنے آپ کو فارغ اور پیسے ہی نہیں سمجھتے تھے. مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے کافی سیکھ لیا ہے، اب میں جاتا ہوں. علم کی ایک حجت بھی ہوتی ہے نا کہ پھیلانا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ایک ماں کو ملنا بھی تھا. پھر انہیں ایک خبر آئی کہ امام مالک بہت امیر ہو گئے. امام مالک جو میرے استاد ہیں وہ بہت امیر ہو گئے. لوگ سے اتنے امیر ہو گئے کہ وہ مسجد نبوی میں روزانہ عطر کا چھڑک ہوتا ہے اور اونٹ کی خوشبو کرائی جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ امام مالک آتے ہیں اور وہ غلہ نہیں بول رہے ہیں، موٹی غلہ نہیں رہی. امام شافعی آپ دیکھیں اتنے بڑے بندے تھے، انہیں یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں میرے استاد کے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی.
तड़प उन्होंने स्ट्रेट अपनी अम्मा की तरफ जाने की बजाय वो वापस मदीना आ गए। मदीना आ गए फिर एक इंटरेस्टिंग वाक़या, उनकी इंटरेस्टिंग वाक़या इतने ज़्यादा है कि वो बंदा लंबा सुना, लेकिन वो इमाम मालिक ने कहा, अपनी मजलिस उनकी जो थी बहुत बड़ी होती थी मस्जिद नबी में, तो उस दिन उनका एक टॉपिक था, उस टॉपिक पर बात होनी थी। टॉपिक कोई इस तरह माली मसाइल के बारे में टॉपिक था या टैक्सेशन पे, फाइनेंशियल बिजनेस। तो इसी तरह जो इमाम यूसुफ ने मेरे ख्याल में पहली टैक्सेशन की किताब दुनिया में किसी ने लिखी है तो इमाम अबू हनीफा के शकील ने लिखी, किताब ख़राज। मुसलमान पढ़ने तो गए, हम तो नहीं मुर्दा कौन है ना, नहीं मुर्दा और मुर्दा के दरमियान, तो इस वक्त की हालत में अल्लाह माशाअल्लाह। तो हुआ यूँ कि आए, पीछे बैठ गए। अब शायद आप इतना लंबा क्रॉस करके आए हैं तो मस्जिद नबी में महफिल लगी हुई है, पीछे जाकर बैठे। इमाम मालिक का अभी लेक्चर शुरू हुआ है, तो इमाम मालिक अपने शागिर्द से कहते हैं कि आज इस टॉपिक पे बात होगी। तो पहले होता है कि वो लेक्चर से पहले एक दो सवाल करते थे कि लोगों ने की पता है, तो उन्होंने एक सवाल किया, टोटल खामोशी, किसी को जवाब नहीं आता। इमाम शाफी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने नार वाले ने अपने आए जवाब एक लोग के 10 जवाब। अब वो नार वाले बंदे ने खड़े होकर बता दिया, इमाम मालिक बड़े खुशी हुई कि एक बंदे ये भी पता है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, उससे थोड़ा मुश्किल पूछा होगा, पर खामोशी बता दिया। इमाम मालिक बड़े हैरान कि उन्होंने ना कि आप इधर मेरे साथ आए। अब वो बंदा बैठ के इमाम मालिक के साथ आ गया, तो उन्होंने पूछा कि आप का इल्म आपने फलां बंदे से लिए, तो देखो तेरा उठना बैठना हो या पढ़ना, कहते हैं नहीं। फलां बंदे से लिए नहीं, तो फिर इन सवाल देते ही कहते यार जी मेरे नाम बुलाना, तो तू वापस। अच्छा वो जब आए तो इमाम साहब ने तो पहचान लिए कि अभी 3 साल का बंदा तब्दील तो नहीं हो जाता। इमाम साहब ने उसे गले से लगाया, चूमा और कहा कि आप आज का लेक्चर देंगे, टॉपिक ये है, मैं नीचे बैठूंगा। तो इमाम शाफी ने वो लेक्चर दिया और इमाम मालिक ने बहुत ज्यादा तारीफ की कि आपने हक अदा कर दिया। यही बातें मैं बताना चाहता था। तो यानी अपने उस्ताद के बराबर पहुंच के 15 साल में ही इनको इमाम मालिक ने अलाउ करके ताकि फतवा दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज दुनिया में फतवा देना किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इमाम मालिक जिंदा है फतवा नहीं दे सकते। तो गए घर गए थे वो, मतलब तलवार घोड़े बंदा जिस तरह होता है, बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। तो इमाम मालिक ने कहा कि शाफी मुझे पता है आप क्यों रो रहे हैं, आपका ख्याल होगा ना कि आपके उस्ताद ने शायद दुनिया ने घर कर लिया है। ऐसी बात नहीं, मुझे कोई वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन लोग पूरी दुनिया से इतने ज्यादा तोहफे देते हैं कि मैं बांट बांट के तक क्यों फिर कर देते हैं। तो तोहफे रिजेक्ट मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि सुन्नत है तो आपको कबूल करना पड़ेगा। लोग घोड़े भी देते हैं और ये भी देते हैं और तलवारें भी देते हैं, मैं रख देता हूँ, लेकिन मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर में घोड़े के ऊपर सफर नहीं कर सकता। मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के खिलाफ होता है। मैंने कभी घोड़े के ऊपर सफर नहीं किया। वो तो जूती नहीं पहनते थे मदीना में, इमाम मालिक जूती नहीं पहनते थे, इमाम बुखारी भी मदीना में जूती नहीं पहनते। कहते हैं यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक है, हम इस काबिल नहीं है कि जूती पहन के मजबूत है। तो ये सारा कुछ मिला उस अदब की वजह से था, जो असल चीज है ना। शुक्रिया।